میری یادداشت میری میموری بہت خراب ہے۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، مجھے بھولنے کی عادت ہے۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں آپ کی یادداشت بھی کچھ کمزور ہوا کہ ہوئی؟ ہوا کچھ یوں کہ عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ یادداشت خراب نہیں ہوتی، بلکہ یادداشت یا تو غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے یا تربیت یافتہ ہوتی ہے، انٹرینڈ ہوتی ہے یا ٹرینڈ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسکول میں یاد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور وہ ہے رٹا لگانا۔ پرائمری کلاس سے بچوں کو ایک ہی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ رٹا لگاتے رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عمر بھر رٹا ہی لگاتے رہتے ہیں۔ رٹا لگانے سے انسان کی تخلیقی اور تصوراتی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب یہ صلاحیتیں کمزور ہو جائیں تو یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں گے کہ یادداشت کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اچھی یادداشت انسان کی ترقی اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھی یادداشت والے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ پروفیشن ہو، چاہے وہ کاروبار ہو۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، کہ ان کی فوٹوگرافک میموری ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی یادداشت فوٹوگراف کی طرح ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہر چیز کی تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک فرضی بات ہے۔ اصل میں یہ تصویر نہیں کھینچتے، بلکہ ان کے پاس جانے یا انجانے میں کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جنہیں یہ استعمال کر کے اور یہ چیزوں کو نہایت آسانی سے اور یاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یادداشت در حقیقت ایک تخلیقی اور تصوراتی عمل ہے۔ جب آپ فوٹوگرافک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تصویری۔ تصویر تصور سے ہی نکلا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تصوراتی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو چیزوں کو نہایت آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی تصوراتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور یا کس طرح استعمال میں لاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب آپ کوئی ناول یا کہانی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ ایک پکچر کی طرح، ایک مووی کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو نہ صرف کہانی یاد رہتی ہے، بلکہ اس کے کردار اور ان کے نام وغیرہ بھی یاد رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اسے پڑھتے نہیں بلکہ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی پوری تصوراتی اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ ٹیکسٹ بک کا یا کسی سبجیکٹ کا آ جائے تو آپ اس طرح سے، جس طرح سے کہنا چاہیے، تخلیقی اور تصوراتی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر پاتے، اور پڑھ کر صرف یاد کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ ایسے موقع پر صرف صوتی حص کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زور زور سے پڑھنا اور بار بار دہرانا، جیسے بچپن میں ہم 2 1 2 2 2 4 2 3 6 کے ٹیبل کی اس وقت تک گردان کرتے رہتے تھے جب تک اچھی طرح سے یاد نہ ہو جائے۔ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں، جان میڈینا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ صرف سنتے ہیں تو 3 دن بعد آپ 90% تک بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سننے کے ساتھ ساتھ تصویر بھی شامل کر لیں تو آپ کی یادداشت 65% تک بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ A picture is worth 1000 words۔ اب سوال یہ ہے کہ تصوراتی اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے یادداشت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، اور وہ نسخہ ہے نسخہ حمد۔ اس نسخے کے 3 اجزاء ہیں، اے، میم اور دال۔ اس کے پہلے جز ہے سے بنتا ہے حواس۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر قسم کی اطلاعات انسان حواس خمسہ کے ذریعے وصول کرتا ہے، یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے یا لمس کے ذریعے سے۔ انسان کی ذہنی یا دماغی دنیا انہی حواس خمسہ کی وجہ سے بنتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی قسم کی معلومات کو یاد رکھنے کے لیے آپ جتنے زیادہ حواس کا استعمال کریں گے، وہ معلومات آپ کو اتنی ہی بہتر طور پر یاد رہیں گی۔ رٹا لگانے میں لوگ عام طور پر صرف ایک حص کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے سننے کی حص، یعنی زور زور سے بولتے ہیں اور اسے سنتے رہتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتا۔ اب ذرا مثال کے طور پر ہاتھی کے بارے میں سوچیں۔ اس کی تصویر اپنے ذہن میں لائیں، اس کی بو سونگھنے کی کوشش کریں، اس کی آواز سنیں۔ آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آپ کے دماغ میں ہاتھی کی
تصویر آئی ہوگی، لفظ ہاتھی نہیں آیا ہوگا، مطلب ہے الف تے دو چشمی ہے اور یہ لکھا ہوا نہیں آیا ہوگا، بلکہ مختلف حواس سے مل کر اس کا ایک تصور آیا ہوگا، ایک تصویر بنی ہوگی۔ انسان کا دماغ بھی تصویریں بناتا ہے، خاکے بناتا ہے، اور مختلف حواس مل کر پوری پکچر یا مووی بناتے ہیں۔ ان حواس کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے، یادداشت اتنی ہی زیادہ بہتر ہوتی جائے گی۔ ہم کا دوسرا جزء ہے میم۔ میم سے بنتا ہے مبالغہ، یعنی آپ اپنے حواس کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی تصور یا تصویر بنائیں یا ذہن میں لائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیں۔ کہنا چاہیے کہ احمقانہ حد تک، بلکہ بے وقوفانہ حد تک مبالغہ آرائی سے کام لیں۔ یہاں کسی منطق یا دلیل کی ضرورت نہیں، اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں کہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ سنجیدگی کے بجائے زیادہ سے زیادہ اسے مضحکہ خیز یا مزاحیہ بنانے کی کوشش کریں۔ مثلا ہاتھی کا تصور اگر کر رہے ہیں تو اسے 10 گنا یا 100 گنا بڑا کر دیں، یا بہت چھوٹا چونٹی کے برابر کر دیں، یا اسے رنگ برنگے لال پیلے نیلے کپڑے پہنا دیں، یا اسے چڈی میں گھومتا ہوا دیکھیں۔ اسی طرح سے کسی بھی تصویر یا تصور کو یاد رکھنے کے لیے آپ جتنا زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیں گے، اتنی ہی آسانی سے آپ اسے یاد رکھ سکیں گے اور دیر تک یاد رکھ سکیں گے۔ حمد کے تیسرے اور آخری جز دال سے بنتا ہے دم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا پکتا ہے تو آخر میں سے دم پر رکھتے، بس کچھ اسی قسم کی بات یہ ابھی ہے۔ اپنی تصویر یا تصور کو دم دیں۔ دم سے مراد ہے زندگی۔ زندگی کا مطلب ہے کہ اپنی تصویر یا تصور کو جیتا جاگتا دیکھیں، اسے چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا دیکھیں، اس میں زندگی کے رنگ بھریں۔ اگر آپ نے ہاتھی کا تصور کیا ہے اور اس کی تصویر بنائی ہے تو اسے رنگ برنگی کپڑے پہنا کر، اپنے آپ کو اس پر بٹھا کر جنگل یا شہر میں بھاگتا دوڑتا چنگھاڑتا ہوا دیکھیں۔ اپنے آپ کو اس کی گردن پر بٹھا کر اپنے آپ کو اچھلتا ہوا محسوس کریں، جنگل کی مہک اور پھولوں کی خوشبو وغیرہ سونگیں۔ اسی طرح آپ مختلف تصورات کو ملا کر ایک پوری فلم بنا سکتے ہیں، پوری مووی بنا سکتے ہیں۔ آپ اس میں مختلف کردار شامل کر سکتے ہیں، انسان، جانور، درخت، پھول، پودے، زمین، آسمان، چاند، تارے، سب کچھ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کارٹونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہاتھی کو بولتا ہوا، ناچتا ہوا، گاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ آپ کی تخلیقی اور تصوراتی صلاحیت پر منحصر ہے۔ یہ آپ کی اپنی دنیا ہے، اسے کسی اور نے نہیں دیکھنا۔ یہاں آپ جو چاہے اور جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اب آپ کا؟ ایک چھوٹا سا امتحان ہو جائے۔ میں آپ کو 3 الفاظ بتاؤں گا، تینوں 3 مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں۔ آپ انہیں کیسے یاد رکھیں گے؟ پہلا اسپینش زبان کا لفظ ہے سول، اس کا مطلب ہے سورج۔ دوسرا اٹالین زبان کا لفظ ہے پولو، اس کا مطلب ہے چکن، مرغی۔ تیسرا فرینچ زبان کا لفظ ہے لیور، اس کا مطلب ہے کتاب۔ اب آپ نے رٹا نہیں لگانا، بلکہ حمد کا استعمال کرتے ہوئے ان کے مطلب یاد رکھنا ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اسپینش میں ٹائیگر کو ٹیگرے کہا جاتا ہے، تو اب بجائے ٹائیگر ٹیگرے ٹائیگر ٹیگرے ٹائیگر ٹیگرے کی گردان کرنے کے، ایک عجیب الخلقت انسان کا تصور کرے جس کا سر ٹائیگر کا ہے اور جسم انسان کا ہے۔ اس نے گرے کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے گلے میں گرے کلر کی ٹائی ہے، سر پر گرے کلر کی ہیٹ ہے، اور یہ آپ سے بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ اسے باقاعدہ دیکھیں اور اپنے ہاتھ کو ہلتا ہوا محسوس کریں۔ امید ہے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اسپینش میں ٹائیگر کو کیا کہتے ہیں۔ اب نسخہ حمد کی بھی ایک اچھی سی پکچر بنا لیں، ایک اچھی سی مووی بنا لیں، کیونکہ یہ نسخہ حمد یادداشت کے ہر طریقے اور نسخے میں استعمال ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں یادداشت بڑھانے کے اور بھی طریقوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔